إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی توفیق سے ہم سب کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک اپنی جگہ، پھر رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ فرمایا روزانہ افطاری کے وقت 70,000 وہ مسلمان جو ہیں توحید والے، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرتے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی محبت سے دور ہیں، فرمایا روزانہ 70,000 ایسے مسلمانوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے لیے فرمایا 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، وقت مختصر ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت کے اندر بہت ساری قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جلانا۔ جلانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ انسان کے ساتھ 2 نمائندے ہیں، ایک نمائندہ رحمان کا ہے، ایک نمائندہ شیطان کا ہے۔ رحمان کا نمائندہ نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، شیطان کا نمائندہ خواہشات، نفسانی خواہشات کی ترغیب دیتا ہے۔ تو فرمایا رمضان کے اندر یہ جو خواہشات ہیں، آدمی جب ان سے رکتا ہے تو وہ نفس جلتا ہے، وہ نفس تڑپتا ہے، اس لیے فرمایا رمضان کا مہینہ ہے۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ یہ جو روزہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ چیزیں جو حلال ہیں اور ایک وہ چیزیں جو حرام ہیں، فرمایا حرام تو دور کی بات ہے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ پاک نے حلال چیزوں کو بھی روک دیا ہے۔ یہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسا کہ گھر کا مالک جو ہو،
گھر کے سارے افراد کو اپنے کمرے سے نکال دے، اپنے گھر سے نکال دے، خبردار اندر کوئی بھی نہ آئے۔ اب ایک آدمی جو کسی کا واقف بھی نہیں اور اچانک گھر کے اندر داخل ہونے لگے، وہاں جو کوئی سمجھدار آدمی کھڑا ہوگا وہ کہے گا اوے ارے یہاں تو جو گھر کے افراد ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں، تو تو باہر کا آدمی ہے، تو کیسے اندر آ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ فرمایا ایک جو حرام چیزیں ہیں، اے میں نے صحیح وہ انجے معلوم ہوتا ہے بندہ بول نہیں سکتا نہیں گل تو غور کریا ہے، میں بڑی قیمتی گل آج کرنا بھی ہاں، اللہ کرے میں سمجھا سکتا۔ لیکن گھر دے افراد، گھر دا مالک آندا ہے کہ کچھ دیر واسطے انہاں بھی اندر نہیں آونا، کوئی لفنگا لچا اندر آون لگدا ہے جیڑا گھر دا فرد ہی نہیں، انہوں روکیا جاندا ہے کہ جیڑے گھر دے افراد ہیں انہوں بھی اندر آون دی اجازت نہیں، تو تا باہر دا ہے تین تا بالکل اجازت کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک فرمائندے اے جڑے چاند گھنٹے ہیں ایک او جڑیاں حلال چیزاں ہیں، میں تے تانوں انہاں تو بھی روک چھوڑیا ہے، ناجائز شیاں تے دور دی بات ہے، میں انہاں تو بھی تانوں روک چھوڑیا۔ توجہ کریا میرے بھائیو، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جندہ مفہوم اس طرح فرمایا روزہ اندہ نام نہیں ہے کہ تو بھکھا رہیں تے پیاسا رہیں، فرمایا نہیں، فرمایا تیریا اکھاں دا بھی روزہ ہے، تیرے کنا دا بھی روزہ ہے، تیری زبان دا بھی روزہ ہے، فرمایا تیرے ہتھاں دا بھی روزہ ہے، تیرے پیراں دا بھی روزہ ہے، فرمایا تیرے دل دا بھی روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ضروری ہے نہیں کہ تم کھانا تے پینا کوئی نہیں، فرمایا نا، فرمایا نجائز گلاں بھی اپنی زبان تے جاری نہیں کرنیاں، انہاں تو رک جا، فرمایا نجائز ہاتھ بھی استعمال نہیں کرنا، اس پھر تم رک جا، نجائز جگہ تے اپنے پیراں بھی لے کے نہیں جاونا، انہاں تو بھی رک جا، نجائز گلاں بھی اپنے دل دے اندر نہیں سوچنیاں، نہ دماغ دے اندر سوچنیاں، حتیٰ کہ تو تک فرمایا ہے اگر دو مسلمان آپس لڑتے پہ ہوئے تے ایک مسلمان دوے نو آکے انا صائمون، میں تیرے نال لڑنا کوئی نہیں ہے، میں تا روزے دارا، سبحان اللہ، میں تیرے نال لڑنا کوئی نہیں ہے، میں روزہ رکھے ہوئے، روزہ سوم نو آکھیا جاندا ہے، سوم دا مطلب رک جانا، فرمایا نجائز گلاں تو بھی رک جائے تے کچھ دیر واسطے حلال گلاں تو بھی رک جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا دودھ ویکھنا تیرے واسطے خالص اللہ نے بنایا ہے، پانی اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنایا ہے، اے گندم اللہ نے تیرے واسطے نعمت بنایا ہے، اے کھجوراں تے سموسے تے پکوڑے اللہ پاک نے انہوں تیرے واسطے نعمت بنایا ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے میرے بندے آئے اگر تو مینوں ویکھ نہیں سکدا لیکن تیرے دل دے اندر تے میری محبت جاگا رہے، میں اللہ پیار نہ رک جا، میں تینوں ایک ہور گل دستا جاواں، اللہ کرے
تینوں تے مینوں اس گل دی سمجھ آ جاوے فرمایا کہ نماز الگ فرض ہے فرمایا اسی طرح روزہ بھی الگ فرض ہے میں جب غور کیتا ہے جتنے ارکان اسلام دے اندر جتنے فرائض ہیں یا جتنے احکام خدا بندے دے اندر قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اتنے فرائض دا حکم ارشاد فرمایا ہے کوئی فرض بیک وقت آدمی ایک لمحے دے اندر دو فرض ادا نہیں کر سکتا مثال دے طور تے زکات دینا دا ٹائم آیا ہے زکات دینا بھی فرض ہے لیکن زکات دیندے ہویاں بندہ نماز ادا نہیں کر سکتا نماز بھی فرض ہے تے زکات بھی فرض ہے یا زکات ادا کرے سی یا نماز پڑھ سی لیکن دیکھنا روزہ ایک ایسا عمل ہے روزہ الگ فرض ہے تے فجر دی نماز الگ فرض ہے سبحان اللہ روزہ الگ فرض ہے تے فجر دی نماز الگ فرض ہے کیا مطلب بندہ ایک عمل دو جاری ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے بندہ ستا پیا ہے لیکن روزے دی نیکیاں دا میٹر دا چالو ہے بندہ جاگدا بیٹھا ہے روزے دے عمل والا میٹر جاری ہے بندہ اپنے کام کاج دے اندر مصروف ہے روزے والے عمل والا میٹر جاری ہے تو ان سمجھ نہیں آمنی میں اور آسان کر کے سمجھاندہ جا رہا ہوں لاہور چلا جا اٹھے لوگ رکشہ رکھ دین اور رکشے تے اگر سواری کرنی ہوئے سواری پوچھ دیے میں یار فلاں جگہ تے جامنا 10 کتنے پیسے لے سے وہ آتا انج نہیں میں میٹر چالو کر دینا جتنے کلومیٹر چل سی فی کلومیٹر دے حساب نال میں تیرے کو کرایہ وصول کر لے سا مینوں بھی گل دی سمجھ آ گئی ہے جتنے میٹر چلدا جا سی اتنا ہی ہوندا بل بندا جا سی اللہ پاک فرمانا چاہندے میرے بندیا تو ستا پیا تیری نیکیاں دا میٹر چالو ہے سبحان اللہ تو ستا پیا تیری نیکیاں دا میٹر چالو ہے روزے دے فرض والا رکشہ ٹریا ویندا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے مسلمان نو خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو اللہ پاک نے 5 انعام عطا فرمائے اے 5 انعام پہلے کسی امت نو نہیں دیتے آج وہ یاد کر لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت نو 5 انعام عطا فرمائیں اے 5 انعام پہلی امت نو نہیں ملے پہلا انعام کیڑا ہے فرمایا رمضان دا چاند نظر آندا ہے اللہ پاک سرکش شیطاناں نو قید کر چھڑیندا ہے توجہ کریا ہے کچھ لوگاں دے اشکالات ہیں اج میں او بھی دور کرنے ہیں رمضان دا چاند نظر آوے سرکش شیطان قید ہو ویندا ہے ایک بندہ دا کر صاحب اس گل دی مینوں سمجھ نہیں آندی شیطان تا قید ہو گئے لیکن چوری کون کریندا ہے میں کہ شیطان ادا زنا کون کریندا ہے میں کہ شیطان گاری صاحب اس گل دی سمجھ نہیں آندی جھوٹ کون بولیندا ہے میں کہ شیطان غیبت کون کریندا ہے میں کہ شیطان قاری صاحب جو شیطان برے کام کریندا ہے تے یہ برے کام رمضان وچ ہوتا ہوندے پین تے من سر کا شیطان کی دے گئے او تا قید ہو گئے میں کہ نہیں تو گل نہیں سمجھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کا شیطان قید ہوندے ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھے نہیں نہ سمجھے سرکش شیطان سارے شیطان سرکش ان دی مثال دو فریقاں دی آپس میں لڑائی ہوئے ایدے بھی 40 بندہ ایدے بھی 40 بندہ
تے انہاں دا ہن صلح دا ٹائم آ گیا پرے پچے تے بہ گئے تے ادلے فریق چاہندے کہ اسی صلح کر لویے لیکن سامنے والا جیڑا فریق ہے اون دے وچ 3-4 شتونگڑے ہوندے تے ادلے کیا دن صلح تا سا کرنا چاہندے سے آ جیڑے وچ شتونگڑے بیٹھے نا انہاں دی وجہ کر کے صلح کوئی نہیں کرنی اگر صلح کراونی ہی نے تے پہلے انہاں نوں وچوں کڈو آتے ہو کہ نہیں آتے گل دی سمجھ آندی پئی اگر تساں چاہندے ہو صلح ہو جاوے اے جڑے زیادہ ہوشیار تے چلاک شیطان بازی کریندے پر انہاں نوں وچوں کٹو میرے بھائیو اگر اس گل دی سمجھ آ گئی ہے اللہ پاک دسنا ہے چاہندے جڑے زیادہ سرکش شیطان ہیں باغی ہیں جڑے مسلماناں نوں اللہ دے گھر وچ آون نہیں دیندے اللہ پاک انہاں نوں چوا کے نیل مرا چھڑیندا ہے سبحان اللہ پاک انہاں نوں چوا کے اللہ نیل مرا چھڑیندا ہے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ارشاد فرما دیتا سبحان توجہ کریا بڑے نقطے دی گل پہ کرے نا 1400 سال پرانی گل ہے بچوں گل غور نال سنی کرو میں بڑی گہرائی نال گل کردا اللہ کرے سمجھ آ جاوے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثاں تے غور کرنا حضور نو میں ویکھیا تا نہیں حدیثاں تو معلوم ہوندا ہے میرا نبی سچا ہے سبحان اللہ توجہ کریا توجہ بڑی قیمتی گل کر رہے ہیں اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا نہیں لیکن حدیثاں کیا ہیں میرے نبی دا ارشاد میرے نبی دیا حدیثاں میرے نبی دا ارشاد آج بھی انجے ہارے سورج دی طرح چمک رہا ہے اتھو معلوم ہوتا ہے میرا نبی سچا ہے تُسا کہو قاری صاحب او کیویں میں کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے فرمایا جس ویلے رمضان دا مہینہ آندا ہے اللہ پاک سر کا شیطاناں نوں قید کر دیندے ہن شیطان تا قید ہوندے سانوں نظر نہیں آندے لیکن پتہ کیویں لگ سی شیطان قید ہو گئے پتہ انج لگدا ہے کہ 11 مہینے نمازی 12 ہوندے لیکن جویں رمضان آندا ہے مسلماناں نمازیاں دے وچ اضافہ ہو جاندا ہے اتوں معلوم ہوندا ہے کہ سرکش شیطان کمزور ایمان والے اللہ دے گھر آون نہ دیندے لیکن اللہ نے انہاں نوں چوا کے قید کرا چھوڑیا تا آندے پین سبحان اللہ تا حمد ایک اور مثال سمجھو مثال دے طور تے مسجد نوں 4 رستے لگ دین مسجد نوں 4 رستے لگ دین تے بندہ سوچیندا ہے بھئی ادلے راہ والے نمازی بھی آ گئے ادلے بھی آ گئے تے ادلے نہیں آئے ایک وجہ تے کچھ دیر گزردی ہے تے ادلے نمازی بھی آ ویندن کچھ دن نمازی دوے حضرات مولوی صاحب کچھ دن کی بنے اگے تے ویلے نال آ ویندے آئے تے بڑی دیر لائی نے کیا وجہ ہے وہ آدن کہ اتھے لوگ راہ بند کر کے کھلے ہاں اسی آونا چاندے آسے رستہ بند ہونے دی وجہ کر کے آ نہیں سکے جویں وہ ہٹے ہیں اسی آ گئے ہیں اس گل دی اگر سمجھ آ گئی ہے سر کا شیطان کمزور ایمان والےاں نوں حالانکہ ہنو ایمان والے حالانکہ ہنو مسلمان حالانکہ ہنو اللہ نوں منن والے لیکن کمزور ایمان والے ہون دی وجہ کر کے سر کا شیطاناں نے انہاں دا ناقب انہاں دا راہ بند کیتا ہویا ہے ناکہ بندی کیتی ہوئی آئی اللہ نے انہوں نے چوا کے قید کرا چھوڑے رک کے مسلمان مسجد چاہ گئے سبحان اللہ
یہ 1400 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت نو 5 انعام عطا فرمائے یاد کر لو توجہ پہلا انعام کیڑا ہے اللہ پاک سرکش شیطاناں نو قید کرا چھوڑن دوسرا انعام کیڑا ہے فرمایا کہ روزے دار بندے واسطے فرمایا حشرات الارض ان دے واسطے دعا کر دین ہوا دے وچ پرندے ان دے واسطے دعا کر دین سمندر دے اندر مچھلیاں ان دے واسطے دعا کر دیاں تیسرا انعام کیڑا ہے فرمایا کہ روزے دار دے منہ چ نکلن والی جڑی سمل ہے اللہ پاک دا اتنا ریٹ لیندے ہیں اللہ پاک فرمائندے اے او بدبوئے جن دی وجہ کر کے تیرا بھائی تیرے تو نفرت کردا ہے تیری بیوی تیرے تو نفرت کردی ہے تیرا دوست یادا منہ پرا کر تیرے منہ دے وچوں بدبو پئی آندی ہے لیکن اللہ پاک فرمائندے روزے دارا کیونکہ روزہ تو میرے واسطے رکھیا ہے تیری عبادت کر رہی اپنی جگہ تے اسا تے تیرے منہ چوں نکلن والی سمیل دا بھی ریٹ لا چھوڑیا ہے سبحان اللہ ہے توجہ سمجھ آندی پئی ہے ماشاء اللہ گل نو تھوڑا جہا کھولاں جویں مثال دے طور تے شوگر مل لے چ کی شا بندی ہے کھاڑ بن گئی کھنڈ بندی ہے نا چینی بندی ہے لیکن وکدی گوبر بھی ہے وکدی اوپر کھاد دے طور تے کھیتاں وچ لوگ سٹیندے میں مثال یہ دیندا پیاں لمڑی تا چینی ہوندی ہے لیکن ریٹ گوبر دا بھی لگدا پیا ہے اللہ پاک فرمائندے نو میرے بندیا تو پڑھنی تا نماز ہوندی ہے نا اون تا قیمت ہی الگ ہے رکھنا تا روزہ ہوندا نا اون تا قیمت ہی الگ ہے اساں تیری شاناں دے ترے انج ودھا چھوڑن تیرے منہ چوں نکلن والی بو دی بھی قیمت لا چھوڑی ہے سبحان اللہ فرمایا روزے دار جس نے روزہ رکھدا ہے اون دے منہ دے وچوں جڑی سمیل آندی ہے اللہ پاک مشکمبر کستوری تو بھی زیادہ اونوں اجر عطا فرمائندے چوتھا انعام کیڑا ہے فرمایا صبح شام روزے دار دی دعا قبول ہوندی ہے پنجواں انعام کیڑا ہے فرمایا اللہ پاک روزانہ جنت نو سجیندے ہیں تینوں ان سمجھ نہیں آونی میں ہور طریقے نال سمجھاواں جویں کسے دے گھر مہمان آونا ہوئے تے لوکی کی کر دین اپنے پورے سین دے اندر جھاڑو دین نویں نویں بسترے کٹ لیندن کرسیاں دی مال پالش کرائی جاندی ہے رنگ روغن کرایا جاندا ہے پورے محلے والے آدن خیر تہے نا اج تا بڑیاں صفائیاں پیاں ہوندیاں او آدن دی فلانے دے ساورے پے آندن فلانے رشتہ دار پے آندن انہاں دے اعزاز واسطے انہاں دے استقبال واسطے اسے گھر دی سجاوٹ کر رہے ہیں گھر دی رونق نو دوبالا کر رہے ہیں سجنا منو بھی آکھن دے روزانہ جنت سجائی جاندی ہے جنتی ہورا پوچھ دیاں خیر تینا اج جنت سجائی جا رہی ہے اللہ پاک فرمائندے وہ ہورا تانوں کی دساں ان ڈٹھے خدا دی محبت دی خاطر مسلماناں نے روزہ رکھیا ہے میں روزانہ انہاں واسطے جنت سجا رہا ہوں سبحان اللہ انہاں واسطے میں روزانہ جنت سجا رہا ہوں سبحان اللہ آخری دو گلاں سن لویا توجہ کریا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ توجہ کریا ہے توجہ ماشاء اللہ ہولی جی سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ اچھی تا سی آکھنی نہیں ہولی تا آج اچھی کے سو کال آج ہولی کے سو کال اچھی بھی ہاتھ پڑے سو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی بھی قیمت ہی نہیں چلے بھی سن لو خوش تا بیٹھے ہو اب بیٹھے ہو تو سبحان اللہ تا آکھو چاہا سبحان اللہ ہے توجہ ماشاء اللہ بڑی عجیب گل کرندہ پیاں بھائیو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا غیر رمضان وچ نیکی کرے سیں تینوں اسے نیکی دا ثواب ملسی لیکن اگر رمضان وچ نیکی کرے سیں تینوں فرضاں دا ثواب ملسی سبحان اللہ اللہ مثال تو تے سبحان میں اللہ۔ غیر رمضان 2 رکعت نفل پڑھے ہیں
مینوں نفلاں دا ثواب ہے اگر رمضان وہ نفل پڑھساں مینوں فرض نماز دا ثواب ہے سبحان اللہ اور فرض نماز رمضان وچ پڑھساں 70 فرضاں دا ثواب ہے سبحان اللہ بڑے نقطے دی گل پیا کرے نا روزہ فرض ہے کہ کوئی نہ فرض ہے نا ہن آپ اندازہ لائیو جیڑا فرض ہے 70 فرضاں دا ثواب ہے روزہ ایک پہ رکھنے 70 روزیاں دا ثواب ہے سبحان اللہ 70 روزیاں دا ثواب ہے ایک ہوندی ہے حدیث دے دو پہلو ہیں اگر میں وضاحت جاواں تو کافی سارے لیکن موٹی موٹی گل پہ کریں دو پہلو ہیں ایک حدیث نو حدیث قدسی آتے حدیث قدسی دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمائی ہے سبحان اللہ حدیث قدسی دا کیا مطلب ہے وہ قرآن دی آیت تو نہیں ہوندی لیکن فرمان خدا بندی ہوندا ہے مینوں یہ نہیں معلوم ہوندا ہے حدیث قدسی او ہوندی ہے اللہ پاک فرمائندے سونیا میں آدا پیاں اپنی زبانی تو آکھ چا سبحان اللہ آدا میں پیاں اپنی زبانی اپنی امت نو تو آکھ چا یا اللہ کے آکھاں توجہ کریا ہے ایک اور یہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ہے کیا ہے سبحان اللہ ایمان تا لو ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ آخری گل سن لویا فرمایا سونیا آدھا میں پیاں اپنی امت نو تو اپنی زبانی آکھ دے سبحان اللہ یا اللہ کیا کم فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی روزہ میرے واسطے اوندا بدلہ میں اللہ آپ ہاں سبحان اللہ اجلیاں سبحان اللہ ہولی آکھی اور جڑا کالی ٹوپی والا بیٹھا روڑے اچھی آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ الصوم لی وانا اجزا بھی روزہ میرے واسطے بڑے نکتے دی گل لے توجہ کریا روزہ میرے واسطے اوندا بدلہ میں آپ ہوں میں اللہ نالے گل پیا کرے نہ توجہ کرے میں کہ یا اللہ میں تا قرآن بھی پڑھدا ہوں میں تا تیرے واسطے پڑھے آئے انج کیوں نہیں تسا فرمایا قرآن میرے واسطے اللہ میں تا نماز بھی پڑھدا ہاں او بھی تیرے واسطے اے توجہ ماشاء اللہ ہے نا یا اللہ اساں قرآن پڑھتے ہیں او بھی تیرے واسطے یا اللہ اساں نماز پڑھتے ہیں او بھی تیرے واسطے یا اللہ سی جہاد کرندے ہیں او بھی تیرے واسطے یا اللہ اساں مسلمان نو روزہ افطار کرندے ہیں او بھی تیرے واسطے تسے نو پانی پیوینے ہیں او بھی تیرے واسطے ننگے نو کپڑا پوینے ہیں او بھی تیرے واسطے بھکھے نو رجندے ہیں او بھی تیرے واسطے بھلے نو راہ تے لینے ہیں او بھی تیرے واسطے روندے نو ہسینے ہیں او بھی تیرے واسطے اپنے ماں پیو دے پیراں نو دبائنے ہیں اللہ تیرے واسطے اتھے تا نہیں آکھیا اے میرے واسطے یا اللہ کیا راز ہے اللہ پاک فرمیندے ہاں ہاں او عمل بھی میرے واسطے اے عمل بھی میرے واسطے فرق صرف اتنا ہے تساں نماز پڑھ سو تانوں جنت ملسی تسے نو پانی پیوے سو تانوں جنت ملسی روندے نو ہسے سو تانوں جنت ملسی جہاد کرے سو تانوں جنت ملسی ننگے نو کپڑا پوے سو تانوں جنت ملسی بیمار دی تیمارداری کرے سو تانوں جنت ملسی قرآن دی تلاوت کرے سو تانوں جنت ملسی کسے نو روزہ افطار کرے سو تانوں جنت ملسی لیکن تسا روزہ رکھ سو